میں نے قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 100 آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ میرے محبوب کے صحابہ میں سے مہاجر اور انصار، جو لوگ پہلے حضور پر ایمان لائے، سابقین پہلے ایمان لائے، جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا وہ ایمان لائے۔ دو طبقے اس آیت میں بیان کیے، ایک السابقون الاولون، حضور نے جب دعوت دی تو جو لوگ پہلے بغیر دلیل کے ایمان لائے، وہ ایک طبقہ ذکر کیا اصحاب رسول، اور اس کے بعد فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی تابعین، السابقون الاولون صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان تابعین، دونوں گروہوں کا ذکر کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ میں صحابہ سے بھی راضی ہوں، جو سابقین اور اولین تھے ان سے بھی، اور جو ان کے پیروکار تھے تابعین ان سے بھی راضی ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اور تابعین سے راضی ہو گیا، اور صحابہ اور تابعین بھی خدا سے راضی ہو گیا۔ اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ بات بڑی خاص ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق تو بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہتے ہیں حضرت عمر تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہتے ہیں حضرت عثمان تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضور کے سارے صحابہ کا جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا ان سے راضی ہو جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لقب تم نے کہاں سے لیا؟ بھائی ہم نے کہیں سے نہیں لیا، قرآن پاک سے لیا اور سورہ توبہ سے لیا۔ قرآن پاک سے لیا، سورہ توبہ سے لیا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، میں سارے صحابہ سے راضی ہوں۔ لیکن ایک تو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی سنیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، بھئی آپ کتابیں پڑھیں نا پرانی، حضور غوث پاک کی سیرت پر تو لکھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ کا پڑھے تو ساتھ لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی رضی اللہ تعالیٰ تو صحابہ کے ساتھ بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ کے ساتھ تو بولا جاتا ہے، لیکن یہ لقب صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لقب میں خدا نے صحابہ کے ساتھ تابعین کو بھی شامل کیا ہے۔ اس لقب میں خدا نے صحابہ کے ساتھ تابعین کو بھی شامل کیا ہے۔ صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبع تابعین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کل اولیاء بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دو سوال بڑے اہم ہیں، میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں اور پھر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور پھر ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ پہلا سوال، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ شان میں برابر ہیں، سارے صحابہ شان میں برابر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سارے صحابہ شان میں برابر نہیں۔ یہ کوئی آپ پر ایک سوال ہے اور خاص سوال ہے، لیکن میں نے شروع میں کہا، سرنامہ گفتگو میں کہا کہ ہم ہر سوال کا جواب یا خدا کے قرآن سے لیں گے یا مصطفیٰ کے فرمان سے لیں گے۔ ہمارا دامن
آپ پر ایک سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب صحابہ شان میں بولے برابر. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں برابر نہیں. ایک سوال یہ اب آپ نے سوال ذہن میں رکھنے. سوال ذہن میں رکھیں گے تو جواب خود بخود ذہن میں آ جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ شان میں برابر. کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ شان میں برابر نہیں. توجہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ جنتی اور کچھ لوگ جنتی نہیں. معاذ اللہ. میں آپ کے سامنے دو سوال کرتا ہوں. بھئی دو سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے. ایک یہ کہ کیا سب صحابہ کی شان برابر ہے؟ ایک یا برابر نہیں ہے. دوسرا سوال کہ صحابہ میں سے کچھ جنتی ہیں یا سارے جنتی ہیں. تو ہم نے قرآن سے کہا کہ قرآن اس کا جواب ہمیں عطا فرما. قرآن کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو. تم سورہ حدید کھولو. تم سورہ حدید کھولو. تم سورت حدید کھولو. ہم نے سورت حدید کھولی. سورت حدید کھولی. آیت نمبر 10. سورت کا نام حدید. انگلش میں دا آئرن. لوہا. حدید لوہے کو کہتے ہیں. آئرن انگلش میں کہتے ہیں. کہا کہ قرآن کھولو. ہم نے قرآن کھولا. کہا آیت نمبر 10 کھولو. ہم نے آیت نمبر 10 کھولا. تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں سنو کہ وہ لوگ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جان کی. وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جان کی. وہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی. حضور کے صحابہ کے دو طبقے بیان کیے. ایک فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والے, ایک فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے. فرمایا ان کے ثواب برابر نہیں ہیں. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ان کی شان بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا. لیکن ایک سوال تو حل ہو گیا کہ سارے صحابہ شان میں برابر نہیں ہیں. اے الہ العالمین, دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ فرمایا سنو کلا وعد اللہ الحسنی. پہلے والے بھی بعد والے بھی جنتی سارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت شان صحابہ. فرمایا عظمت کے شان کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کا شان بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا. لیکن جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. اور یہ جملہ بھی بولے کہ جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں. حضور کا ایک ایک صحابی جنتی ہے. حضور کا ایک ایک صحابی جنتی ہے. حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں. مقام جدا جدا ہے. مقام جدا جدا ہے. نہ تو سارے صحابہ شان میں برابر ہیں اور نہ ہی صحابہ میں سے اچھے اور برے کی تفریق ہے. ہم نے اپنی مرضی کے الگ کیے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں, ان کو ہم نہیں مانتے. اس صحابی سے ہم راضی ہیں, اس صحابی سے ہم راضی نہیں ہیں. اس صحابی نے فلاں سے جنگ کی تھی, اس صحابی نے فلاں سے جنگ کی تھی. اور قرآن کہتا ہے لوگوں میرے محبوب کے صحابہ کی شانیں جدا جدا ہیں لیکن میرا فیصلہ سن لو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کرا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی ابو بکر و عمر جنتی جنتی, عثمان و علی جنتی جنتی. بھائی آپ کو دو سوالوں کا جواب مل گیا. نعرہ حیدری. آپ کو دو سوالوں کا جواب مل گیا.
صحابی ہے تو اچھا ہے۔ آؤ میں نے آپ کو قرآن پاک کی 2 آیات سنائی ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو توجہ کریں اسی طرح آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ محبوب کے سارے صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کیا، سارے صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کیا۔ حدیث سنو گے، توجہ کرو، حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ۔ کون؟ باواز بلند ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے مصطفیٰ کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے مصطفیٰ کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ فرمانے مصطفیٰ سنو، لا تمس النار رجلا رآنی، لا تمس النار رجلا رآنی او رآ من رآنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن۔ سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، اس شخص کو دوزخ کی آگ مس نہیں کر سکتی جس نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ بھائی آپ نے حدیث پاک ملاحظہ فرمایا، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ میں نے ترمذی سے پڑھی ہے، یہ جلد 2 سے پڑھی ہے، یہ فضائل صحابہ سے پڑھی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ سنوں، فرمایا اس شخص کو بھی آگ نہیں لگ سکتی جس نے مجھے دیکھا، اور اسے بھی نہیں لگ سکتی کہ جس نے مجھے تو نہ دیکھا لیکن اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی۔ یہ حدیث کس نے سنائی؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ کس کو سنائی؟ توجہ ہے، توجہ ہے، ایک دفعہ باواز بلند بولے سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کریم نے سنائی جابر بن عبداللہ صحابی کو، جابر بن عبداللہ صحابی سے سنی حضرت طلحہ نے، یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تابعی، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے سابقین الاولین کی پیروی کی، تابعین۔ توجہ ہے، جابر بن عبداللہ صحابی نے حدیث سنی مصطفیٰ سے، اور جابر بن عبداللہ صحابی سے سنی طلحہ نے، طلحہ تابعی تھے، اور طلحہ سے حدیث سنی موسیٰ نے، یہ تبع تابعی تھے، اور موسیٰ سے حدیث سنی یحییٰ نے، یہ ان کے بعد والے تھے۔ یہ 4 طبقے اس حدیث میں۔ بھئی نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، جابر بن عبداللہ نے دیکھا، حدیث سنی۔ جابر بن عبداللہ صحابی کو طلحہ نے دیکھا، حدیث سنی، اور طلحہ کو موسیٰ نے دیکھا، حدیث سنی، اور موسیٰ کو یحییٰ نے دیکھا، حدیث سنی۔ اب سنو، طلحہ کہتے تھے صحابی کہ خدا کی قسم میں جانتی ہوں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، میں جانتی ہوں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ جابر صحابی نے کہا۔ اب آگے طلحہ بولے، طلحہ کہنے لگے میں بھی جانتی ہوں جابر بن عبداللہ میں نے تجھے دیکھا، میں نے تجھے دیکھا۔ جابر بھی جانتی، اور جابر کو دیکھنے والے طلحہ بھی جانتی۔ آگے موسیٰ بولے کہ خدا کی قسم میں بھی جانتی ہوں کہ اے طلحہ میں نے تجھے دیکھا، اے طلحہ میں نے تجھے دیکھا۔ اور یحییٰ بولے کہ الحمدللہ میں بھی جنت کا طلبگار ہوں، اے موسیٰ میں نے تجھے دیکھا۔ اور یہ ساری باتیں امام ترمذی نے لکھی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا منصب ہے کہ حضور کو دیکھنے والا بھی جنتی، اور جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ بھی جنتی، اور جس نے صحابی کو نہیں دیکھا تابعی کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے تبع تابعی کو دیکھا وہ بھی۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ، باواز بلند کہیں ابو موسیٰ
توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری، وہ کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المغرب، ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم اب گھر نہیں جاتے، عشاء پڑھ کے ہی گھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے مغرب کی نماز مصطفیٰ کے ساتھ ادا کی، مسجد میں بیٹھے رہے اور سوچا عشاء پڑھ کے اکٹھا گھر جائیں گے۔ عشاء کا وقت ہوا، خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما زلتم ہاہنا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں میرے صحابہ تم اس وقت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم اس وقت کے یہاں بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہم نے نماز مغرب ادا کی، عشاء بھی آپ کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دو جملے بولے، وہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا قد احسنتم و احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا اور ٹھیک کیا، تم نے بہت اچھا کیا اور ٹھیک کیا۔ اور پھر کیا؟ اب ذرا توجہ کریں حدیث کے الفاظ پر، یہ ابو موسیٰ نے ایک لفظ بیان کیا، یہ صحیح مسلم سے پڑھنا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ثم رفع رأسه الى السماء، پھر حضور نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ حضور نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا اور وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ سارے دن میں کثرت سے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے۔ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہتے عشاء کا وقت تھا، آسمان پر چراغ ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور بتا کیا فرمایا؟ جملے سنو، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، شان صحابہ کانفرنس میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ نے ایسے چہرہ اٹھایا اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ النجوم آمنۃ للسماء، یہ ستاروں نے آسمان کو بچایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ستاروں نے آسمان کو بولے بچایا ہوا ہے۔ النجوم آمنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، امان۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب میرے صحابہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے صحابہ ان ستاروں نے آسمان کو امان بخشی ہے، یہ حفاظت ہے۔ بھئی کیسے؟ وہ بھی سن لو، سورہ ملک پڑھو، کیا لکھا ہے کہ جب بھی کوئی شیطان آسمان پر چڑھتا ہے تو اوپر سے ستاروں سے کنکر مارے جاتے ہیں، شہاب ثابت ہے۔ فرمایا کہ ان ستاروں نے آسمان کو امان دی ہے۔ اب ذرا دیکھنا کہ حضور سلسلہ کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ فرمایا میرے صحابہ النجوم آمنۃ للسماء وَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے رخصت ہو جائیں گے اس وقت آسمان پر وہ گزرے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں نے اپنے صحابہ کو امان بخشی ہوئی ہے۔ میرا وجود صحابہ کے لیے امن کا سبب ہے۔ جس طرح ستاروں نے آسمان کو بچایا ہے، آسمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے صحابہ کو اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا، میں موجود ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَصْحَابِي، دو باتیں سنی آپ نے۔ پہلا فرمایا کہ ستارے آسمان کی امان ہے، ستارے جائیں گے تو آسمان تباہ ہوگا،
فرمایا کہ میں صحابہ کے لیے امان ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى الصَّحَابِي مَا يُوعَدُونَ. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی سخت وقت آ جائے گا. میرے صحابہ پر بھی تکلیفیں ٹوٹ پڑے. اور اگر ایک اور جملہ سنو, فرمایا وَأَصْحَابِي. ادھر آنا چاہتا تھا, اس جملے پر آنا چاہتا تھا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي. اور میرے صحابہ نے میری امت سے خطروں کو دور کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت شان صحابہ. جملوں پہ غور کریں. فرمایا کہ ستاروں نے آسمان کو بچایا ہے, ستارے چلے جائیں گے آسمان پر سخت وقت آ جائے گا. پھر فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو امان بخشی ہے, میں رخصت ہو جاؤں گا, صحابہ پر فتنے ظلم و ستم کا دور شروع ہو جائے گا. اور آگے فرمایا کہ میرے صحابہ نے میری امت کو بچایا ہوا ہے, جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر بھی برا وقت آ جائے گا. میری امت پر بھی برا وقت بولے آ جائے گا. اور دوستو پھر وہی کچھ ہوا کہ حضور کا سب سے آخری صحابی, اس کا نام تھا ابو طفیل عامر بن واصلہ. وہ 110 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو. آخری صحابی نام بتا رہا ہوں, توجہ کریں. آخری صحابی کیا نام تھا؟ ابو طفیل. بولے ابو طفیل عامر بن واصلہ. یہ آخری صحابی تھا, مصطفیٰ کا آخری چراغ تھا کہ جب 110 ہجری آیا, وفات رسول کے پورے 100 سال بعد دنیا صحابہ سے خالی ہو گئی. دنیا صحابہ سے خالی ہو گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک لشکر بھیجا جائے گا اور وہ لشکر جنگ کرے گا. لشکر کا کمانڈر کہے گا کہ اے لشکریو, کیا تم میں کوئی صحابی رسول ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں صحابی رسول ہے. اس کے صدقے دعا کی جائے گی, اللہ بتا دے. پھر ایک زمانہ آئے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو, جس کو تابعی کہتے ہیں؟ تو کہیں گے ہاں ایک شخص ہے, اس کے صدقے دعا کی جائے گی, اللہ تعالیٰ بتا دے. اس لشکر میں کوئی صحابی تو نہیں ہوگا, کوئی تابعی ہوگا, اس تابعی کی برکت سے اللہ پتہ نصیب کرے. اور پھر وہ لشکر بھیجا جائے گا, اس میں تابعی نہیں ہوگا, تبع تابعی ہوگا, اللہ اس کے وجود کی برکت سے پتہ تھا. تو یہ عظمت ہے حضور کے صحابہ کی, یہ مقام ہے ان کا. علامہ صاحب تشریف فرما ہے. میں آپ کو ایک حدیث رسول اور ایک ایمان افروز حدیث کا واقعہ وہ سنا کے آپ سے اجازت دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا. آج ہمارا یہ مشغلہ بن چکا ہے کہ ہم جب کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو صحابہ کی شان میں نکتہ چینیاں شروع کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت. حضور کے صحابہ کی شان میں نکتہ چینی اور عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں. اور زیادہ تعجب اس وقت ہوتا ہے اگر کوئی کام یہ کوئی اور کرے تو اس پر زیادہ افسوس نہیں ہوتا. یہ کام وہ کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ اس وقت تعجب ہوتا ہے کہ مانتا ولیوں کو ہے اور شان صحابہ میں تنقید کرتا ہے. ولیوں کو مانتا ہے لیکن صحابہ کو نہیں مانتا. دادا صاحب کو مانتا ہے, خواجہ صاحب کو مانتا ہے, حضرت پیران پیر
ٹکڑا ہوتا ہے. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ بن مغفر راوی, آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذل ومن اذل فیوشک ان یاخذه. رواہ الترمذی وقال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں نکتہ چینی چھوڑ دو. بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں نکتہ چینی چھوڑ دو. لا تتخذوا من بعد غرضا, میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. من احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی, جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی, جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی, اس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت دی. اور جس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت دی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا اس نے خدا کو تکلیف دی. اور جس نے خدا کو تکلیف دی خدا اس کا جلد از جلد مواخذہ کرے گا. تاریخ میں بھی دیکھا, حدیثوں میں بھی پتا چلا, قرآن سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کے دشمنوں کے, صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے, صحابہ کے مقصرین کے تاریخ میں جو حلیے بیان کیے, بڑے برے حلیے بیان کیے. جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی, فرمایا مجھے اذیت دی. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, آخری آیت آپ سے پیش ہے, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن توجہ, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن, مصطفیٰ کریم نے تو ہمیں بتایا کہ جس نے صحابہ کو تکلیف دی, اذیت دی, اس نے حضور کو اذیت دی. قرآن تو بھی بتا کہ جو حضور کو اذیت دیتا ہے اس کا حکم کیا ہے. حضور نے کیا کہا, فرمایا جو صحابہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت, جو مجھے اذیت دے خدا کو تکلیف دے. تو قرآن ہمیں بتا کہ جو صحابہ کے ذریعے حضور کو تکلیف دیتا ہے اس کا حکم کیا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ احزاب پڑھو, قرآن کہتا ہے سورۃ احزاب پڑھو, آیت نمبر 57 پڑھو. ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو خدا اور مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہیں دنیا میں بھی ان پر خدا کی لعنت ہے, اگلے جہان میں بھی لعنت ہے. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ. حضرت جانتے ہیں کہ وہ کس اور کس گروہ کی. میرا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا, اور جو کتاب سے پڑھنے لگا ہوں وہ بھی میں رد کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا, ماننے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کتاب ہماری نہیں ہے, کتاب کسی اور گھر کی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ امام حسین کی قبر جو ہے اس قبر کے 100 گز جو دفن ہے وہ سب جنت میں ہیں. سبحان اللہ. ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان کتاب کسی اور کی ہے. بیچ میں لکھا ہے کہ قبر حسین کے دائیں بائیں کئی کلومیٹر پر جو دفن ہے سارے جنتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں قبول ہے یہ فیصلہ امام حسین کا, ہمیں قبول ہے. بتاؤ جو مصطفیٰ کریم کے دائیں بائیں دفن ہے ان کا کیا حال ہے. ہمیں قبول ہے. بھائی حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے
آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ، وہ واقعہ چند ایک لائنوں کا آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اجازت حضور کی بات۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی عاشق رسول، عاشق رسول، زکردہ خیش حیران سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ مولانا جامی کیا لکھتے؟ کہتے ہیں میں نعتیں لکھتا تھا، میں روز نعتیں لکھتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک نعت لکھی اور نعت کے پیچھے ایک جملہ لکھا، اور جملہ پتہ ہے کہ آپ سے میں پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے نعت لکھی، نعت ختم کر کے نیچے لکھا غلام محمد مصطفیٰ کا غلام عبد الرحمن جامی، مصطفیٰ کا غلام، بولے مصطفیٰ کا غلام عبد الرحمن جامی۔ کہتے ہیں میں نے لکھا، رات کو سو گئے، رات کو حضور علیہ السلام، میرے چہرے کی آنکھیں بند ہوئی، مقدر کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور تشریف لائے، فرمایا عبد الرحمن میرا غلام تو بلال ہے، میرا غلام تو بلال ہے، حضور کہتا میرا غلام تو بلال۔ انہوں نے لکھا تھا نا کہ میں عبد الرحمن رسول اللہ کا غلام ہوں، حضور نے فرمایا کہ اے جامی میرا غلام تو بلال ہے، آگے تیری مرضی۔ صبح اٹھے، کاٹ دیا، غلام محمد کے ساتھ غلام کا لفظ کاٹ دیا، اور کیا لکھا وہاں پر میری گفتگو ختم ہو جائے۔ اور اب جب نعتیں لکھتے تھے تو غلام محمد نہیں لکھتے تھے، لکھتے تھے غلام از غلامان محمد، محمد کے غلاموں کا غلام، محمد کے غلاموں کا غلام۔ اللہ ہمیں حضور کے غلاموں کا غلام بنا، حضور کے صحابہ کا خادم بنا، حضور کے صحابہ پر نکتہ چینیوں سے محفوظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضر قبول فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔